باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا االہ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ توفیق پروردگار سے سورہ نمل کا ترجمہ اور تفسیری نکات جاری تھے کہ آیت نمبر 61، 62 اور 63 کا ترجمہ اور تفسیری نکات ہم بیان کریں گے۔ امن جعل الارض قرارا، بس خدا کہہ رہا ہے کہ جو مشکلات کو حل کرے اس کی عبادت ہونی چاہیے، یا جو مشکلات کو حل نہیں کرتا اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ جناب ابراہیم نے کہا انی لا احب العافلین، کہ میں جو کبھی ہو کبھی نہ ہو، یعنی کبھی نہیں، جو کبھی نہیں ہے کبھی نہیں ہوتا تو میری مشکل کیسے حل کرے گا؟ ٹھیک، بس امن جعل الارض قرارا، بھلا جس نے قرار دیا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، قرار ٹھہرنے کی جگہ، وجعل خلالها انہارا، اور اسی کے درمیان نہریں قرار دی، راستے نہروں کے اللہ تعالیٰ نے بنائے، کہیں ایک راستہ بنایا، کہیں دو راستے بنائے، کہیں تین، کہیں چار۔ وجعل لها رواسی، اور قرار دیا اس کے لیے، قرار دیے اس میں مضبوط پہاڑ۔ وجعل بین البحرین، اور دو سمندروں کے درمیان آڑ اور مانے قرار دیا، حجاب قرار دیا یا دوری قرار دی۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی خدا کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ بس کوئی شریک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر برہانی دلیلوں کو نہیں جانتے، برہانات کو نہیں جانتے۔ بس اگر زمین لرزتی تو زندگی ناممکن ہوتی، تمہاری زندگی ناممکن ہوتی۔ بس اللہ نے زمین کو قرار بنایا، اللہ نے زمین کو قرار بنایا، ٹھیک۔ وجعل خلالها انہارا، زمین ٹھہرنے کی جگہ قرار دی خداوند عالم نے، اور ان کے درمیان میٹھے پانی کی نہریں قرار دی، میٹھے پانی کی نہریں قرار دی، اور اس کے درمیان اس میں مضبوط پہاڑ قرار دیے کہ اس میں برف پڑتی ہے، گلیشیئر پہ گلتے ہیں اور نہریں بنتی ہیں، چشمے بنتے ہیں۔ وجعل بین البحرین، اور ان دو سمندروں کے درمیان، بس سمندر اس نظام میں، اس دنیاوی نظام میں دو قسموں کے ہیں، میٹھے پانی کے سمندر یعنی چشمے، دریا، نہریں، نمکین اور کڑوا پانی کا سمندر، ٹھیک۔ بس نمکین سمندر جس نے زمین کے 3/4 حصے کو گھیرا ہوا ہے، جس سے بہت سارے سمندر تشکیل پاتے ہیں، جیسے بحر الکاہل ہے، بحیرہ عرب ہے، اور شیرین سمندر جسے اللہ نے زمین کے نیچے بھی قرار دیا ہے، گلیشیئر کی صورت میں بھی قرار دیا، چشموں کی صورت میں بھی قرار دیا، نہروں کی صورت میں بھی قرار دیا۔ بس یہ اس سے پورا نظام دنیاوی چل رہا ہے، نظام دنیاوی چل رہا ہے ان دو سمندروں سے۔ بس خدا نے ان کے درمیان آڑ قرار دی ہے، مانے قرار دیا۔ یہ دونوں سمندر مخلوط نہیں ہوتے، دونوں سمندر مخلوط نہیں ہوتے، بس اس سے دنیا ہماری چل رہی ہے، یہ خداوند عالم نے قرار دیا۔ بس خدا ہماری مشکلات کو، دنیاوی مشکلات کو حل کر رہا ہے، خدا ہمیشہ ہر وقت جو ہے ہماری مشکلات کو حل کر رہا ہے۔ بس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو ہماری مشکلات کو حل کرے وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا، وہ اللہ ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر برہانات کو نہیں جانتے، دلیل برہان کو نہیں جانتے۔ بس برہانات کو جانتے تو خدا کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناتے، رب نہ بناتے، عبادت نہ کرتے، ٹھیک۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا مضطر کی دعا کو کون قبول کرتا ہے جب وہ اور کون ہے جو اس سے تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ویجعلکم، اور اس نے قرار دیا تمہیں جانشین زمین میں۔ الہ مع اللہ، کیا خدا کے علاوہ اور کوئی معبود ہے؟ خدا کے علاوہ اور کوئی خدا کا شریک ہے؟ قلیلا ما تذکرون، خدا کے علاوہ اور کوئی معبود ہے، خدا کا کوئی اور شریک ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم میں سے کم ہیں جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں، برہان قبول کرنے والے ہیں، برہان قبول کرنے والے ہیں، ٹھیک۔ بس اللہ کی قدرت مطلقہ ہے، نالائق کو خدا لائق کرتا ہے، نالائق کو خدا لائق کرتا ہے۔ بیچارے اور مضطر کی تکیہ گاہ اللہ تعالیٰ ہے، تکیہ گاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ بس دوسرے خدا ہیں ہی نہیں۔ خدا وہ ہے جو مضطر کی مشکل کو حل کرتا ہے، مضطر کی مشکل کو۔ مضطر کون ہے؟ وہ جس کا دل اللہ کی قدرت کی جانب متوجہ ہو، موحد ہو۔ مضطر حقیقی وہ ہے جو اپنے آپ کو فقیر حقیقی سمجھے
اور گنی حقیقی کے پاس آئے، گنی حقیقی کے پاس آئے، مضطر کی سیئات کو خدا بخش دیتا ہے۔ اگر مضطر کی سیئات نہ ہوں تو حسنات میں اضافہ کرتا ہے، حسنات میں اضافہ کرتا ہے۔ بعض نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ ہماری دعائیں کیوں مستجاب نہیں ہوتی؟ تو امام نے فرمایا کہ لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مِن لَا تَعْرِفُونَ، کیونکہ تم دعا اس سے کرتے ہو جس کی تم معرفت نہیں رکھتے۔ پہلے خدا کی معرفت حاصل کرو کہ خدا غنی مطلق ہے، خدا کون ہے، خدا کی صفات کو جانو، اس کے بعد خدا سے دعا کرو، خدا سے دعا کرو۔ بس بعض لوگ خطرے میں مکاری کے ساتھ یا اللہ کہتے ہیں، یا اللہ کہتے ہیں، پھر جب نجات حاصل کرتے ہیں تو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ یہ حقیقی مضطر نہیں، یہ حقیقی مضطر نہیں، ٹھیک۔ بس اگر کوئی مشرک مشکل میں موحد ہو جائے، جیسے قرآن نے کہا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو موحد ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں نجات دے۔ یہ مضطر حقیقی نہیں ہے، مکار ہے۔ جو ہی یہ نجات حاصل کرتا ہے مشرک بن جاتا ہے، اگرچہ خدا اسے نجات دیتا ہے۔ اگر کوئی مشرک فساد کرنے والا ہو، زمین میں فساد کرنے والا ہو، جیسے فرعون، تو اس سے نجات نہیں ملتی۔ مشکل کے وقت وہ بھی موحد ہو گیا تھا، ایمان لے آیا تھا اللہ پر، لیکن اس کو نجات نہیں ملی کیونکہ وہ فساد فی الارض، زمین میں فساد کرنے والا ہے، اسے نجات نہیں ملی، ٹھیک۔ امن یجیب المضطر، بس مضطر کی مشکل کو کون حل کرتا ہے؟ بس مضطر کی دو قسمیں، مضطر حقیقی مومن، یا امام زمانہ علیہ السلام کا بھی ایک لقب مضطر ہے کیونکہ وہ خدا کی معرفت میں بہت اعلیٰ ہیں، بلند ہیں۔ ایک مضطر غیر حقیقی ہے، مضطر غیر حقیقی جیسے کوئی مشرک ہے، جب کشتی پہ سوار ہو، مشکل میں آئے تو اللہ کو پکارتا ہے، موحد ہو جاتا ہے، خدا اسے نجات دیتا ہے، جب ساحل پہ پہنچتا ہے تو وہ شرک کرنے لگتا ہے۔ دوسرا مضطر غیر حقیقی جیسے فرعون ہے جو زمین میں فساد کرنے والا ہے، یہ بھی جب مشکل میں پھنستا ہے موحد ہو جاتا ہے، اللہ واحد پر ایمان لے آتا ہے، لیکن اسے نجات نہیں ملتی، ٹھیک، اسے نجات نہیں ملتی۔ لیکن جو پہلا مضطر غیر حقیقی تھا، ہر جگہ اسے نجات نہیں ملے گی، ہر جگہ اسے نجات نہیں ملے گی، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ امن یجیب المضطر، بس کون ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ اذا دعاہ، جب وہ دعا کرتا ہے اس سے، ویکشف السوء، اور تکالیف کو ختم کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور اس نے تمہیں یجعلکم خلفاء الارض، بس ایک تو تمام موجودات مضطر ہیں، اللہ ان کی دعا کو مستجاب کرتا ہے، تمام موجودات۔ یسألہ من فی السماوات والارض، ہر کوئی خدا سے مانگتا ہے، جو بھی آسمان میں اور زمین میں، کل یوم ہو فی شان، ہر لمحے، یوم میں نے مانا ہر لمحے، ہر وقت اللہ کی نئی شان ہے، اللہ کی شان ہے، ٹھیک۔ یجعلکم خلفاء الارض، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ قرار دیا ہے، اپنا جانشین قرار دیا ہے، یا تمہیں پہلی والی قوموں کا خلیفہ قرار دیا کہ تم پہلی والی قوموں کے خلیفے ہو، جانشین ہو۔ بس اگر تم ظالم لوگوں کی جگہ پر بیٹھے ہو تو اللہ تمہیں آزمائے گا، بس تم ظالم نہ بنو، ظالم لوگوں کی جگہ پہ بیٹھے ہو، تم ظالم نہ بنو، ٹھیک۔ بس سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 45 جو کہتی ہے کہ سکنتم فی مساکن الذین ظلموا، تم لوگوں کے جو جانشین بنے ہو، پہلے والے ظالم تھے، ظالم لوگوں کے جگہ پہ بیٹھے ہو، اب خدا تمہیں آزما رہا ہے، وَلِنَنظُرْ، تاکہ ہم تم دیکھیں، آزمائیں تمہیں، کیف بس کس طرح تم تعملون، عمل انجام دیتے ہو، کیسے تم عمل انجام دیتے ہو۔ بس خدا یہاں خلفاء یجعلکم خلفاء الارض، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفۃ اللہ قرار دیا ہے، اگر انسان کامل کی بات ہو رہی، مضطر انسان کامل ہے، اگر مومنین ہیں تو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ تم ظالم لوگوں کی جگہ پہ بیٹھے ہو، اب تمہیں آزمایا جا رہا ہے، ٹھیک۔ بس الہ مع اللہ، بس خدا کے علاوہ کوئی ہے معبود، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ قلیلا ما تذکرون، تم میں سے کم ہیں جو نصیحت لینے والے ہیں، برہان کو قبول کرنے والے ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تم مسافروں کو صحرائی اور خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے نجات دیتا ہے، جب تم مسافر ہوتے ہو،
جب تم مسافر ہوتے ہو تو صحرائی سفر میں، خشکی والے سفر میں، سمندر والے سفر میں کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ کون تمہاری ہدایت کرتا ہے؟ کس نے یہ جہاں بنایا ہے جو تمہیں ہدایت کرتا ہے؟ تمہارے لیے کس نے مسخر کیا اس جہاں کو؟ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ، اور کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بین ید بشرن، خوشخبری بنا کے اپنی رحمت سے پہلے. بس رحمت یہاں مراد بارش ہے، کہ رحمت، باران کو بھی رحمت کہا جاتا ہے، بارش کو بھی رحمت کہا جاتا ہے. ٹھیک، بس ہوائیں بارشوں کی رہبری کرتی ہیں، ہوائیں نباتات کی شادیاں کراتی ہیں، کہ ارسلنا الریاح لواقح، ہوائیں نباتات کی شادیاں کراتی ہیں، کشتیاں ہواؤں کے وسیلے سے چلتی ہیں. بس خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ، کس نے یہ ان ہواؤں کو بھیجا خوشخبری بنا کر اپنی رحمت سے پہلے، اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا خدا کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ کیا خدا کا کوئی اور شریک، خدا کا شریک ہے کوئی؟ تعالی اللہ، خدا بلند ہے، اما یشرکون، اس سے بلند ہے کہ جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. بس خدا اس سے بلند ہے. شرک خدا کا کوئی شریک نہیں، خدا کا کوئی شریک نہیں، شرک سے خدا بلند ہے، خدا شرک سے پاک ہے. ٹھیک، بس اگر کوئی انسان اس کے باوجود شرک کرے تو بد نصیب ہے. بس یہ خداوند عالم برہانات ذکر کر رہا ہے، توحید کے برہانات، توحید کے دلائل ذکر کر رہا ہے خداوند عالم، تاکہ معاشرہ موحد ہو، توحید پرست ہو. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد.